आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। कैम्ब्रिज के तलबा और तालबात का अपने नताइज के खिलाफ एहतजाज। कोरोना वायरस की तबाहकारियों में एक तालीमी सिलसिले का मुनक़ता हो जाना भी है। तलबा और तालबात का साल ज़ाया होने से बचाने के लिए गुज़श्ता नताइज को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने रवां साल के नताइज भी जारी कर दिए हैं और दीगर तालीमी इदारों की तरह कैम्ब्रिज के ओ लेवल और ए लेवल के नताइज भी सामने आ गए हैं। कैम्ब्रिज के तलबा और तालबात अपने नताइज से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हैं। इस सिलसिले में उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। इन्होंने फीस ली, कौन सी ग्रेड दी है, किस नाम की ग्रेड दी है? आप सबके यहाँ पे पूरे ग्रेड आएंगे, ऐसा ही है। जिनके आगे वो तो घर बैठे हुए हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? पूरा रेसिज्म की ये रेसिस्ट स्टैंड है हमारे खिलाफ, हमें डिस्क्रिमिनेट करके हमारे ग्रेड दिए गए। शेख रमज़ी शान है और मैं सिटी स्कूल का कैंपस हेड बॉय हूँ। तो मैं अपने स्कूल के अपने जो साथी हैं उनके बिहाफ पे भी ये कहना चाहूँगा कि पहले तो हमें ऑनलाइन क्लासेस जो थी उनमें बहुत मसला आया, क्योंकि ये तर्ज़ मामूल हमारे स्कूल सिस्टम में आम नहीं था। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बच्चे कुछ थे जो हॉस्टल्स में रहते थे, जो बाद में चले गए थे गिलगित वगैरह, उन लोगों के लिए भी इशू इतना आता रहा है। उसके अलावा ये जो कैम्ब्रिज ने हमारे साथ किया है, ठीक है, ये गलत है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे स्कूल्स का भी हाथ है, हमारे टीचर्स का भी हाथ है। और हम जो यूथ हैं, हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं यूथ का पीएम हूँ, मैं यूथ के लिए लड़ूंगा, मैं यूथ को आगे लेके आऊँगा, लेकिन अभी तक फिलहाल हमें नहीं नज़र आ रहा कि वो क्या काम कर रहे हैं। Hi, I'm Anushka Asif and I'm asking for justice for the Cambridge students because हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी पढ़ाई पर and हमें जो grades मिले हैं they are just, I remember मेरे assessments में like A star, A's, B's too आते थे and like when I got the Cambridge result I got a B even though I should be getting an A. So we should get justice. Assalamu alaikum. We demand justice. We are not here to fight. We are here because it is a right. We as students deserve this. हम पूरा साल मेहनत करते हैं. अब parents earn for us. अब हमारे साथ यहाँ पे इतने काफ़ी ज़्यादा students हैं जो कि actually elite family से belong नहीं करते हैं. Some of us belong from middle class families. Our parents, our father earned 13 years for us, and this is how Cambridge is repaying us by degrading us, by giving us grades which we do not deserve. I would like to go and ask Imran Khan कि why doesn't he look into this matter? This is important. इमरान खान कहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल यूथ के हाथ में है. How can he expect from us to fight for Pakistan जब हमारे इस तरह के ग्रेड्स आएंगे, गलत तरीके से हमें ग्रेड दिया जाएगा? हम कैसे अपने फ्यूचर के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं? लेकिन जी पाकिस्तान के साथ इन लोगों ने ज्यादती की है। स्कॉटलैंड में जो भी ग्रेड्स मिले हैं, जो पहले ग्रेड्स मिले थे उससे नीचे कोई ग्रेड नहीं मिल रहा है, ठीक है। और आज मेरे दोस्तों के FFG तक जी कोई ग्रेड होता है, ठीक है। इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम बनाया था, इन्होंने कोई फार्मूलाज हमें बताए हैं कि क्या नाम है आपके ग्रेड्स हम किस तरह इवैल्यूएट करेंगे। पहले 50,000 आपका पहले होता है और उसके बाद 80,000 बाद में, यानी 1.5 लाख रुपये तकरीबन इन्होंने हमसे लिया है। और उसमें भी अगर फिर हम लोग पैसे की बात नहीं कर रहे, लेकिन फेयर रिजल्ट नहीं दे रहे। 2 साल लोगों के मिस हो गए। हम लोग यंग स्टूडेंट्स, हम लोग को यहाँ पे नहीं आना चाहिए, लेकिन इतनी धूप में आए हैं। मुजाहिरीन में साबका मेंबर कौमी असम्बली रज़िया अजीज़ और बल्किस सैफ भी शामिल थीं। उनका कहना था कि नताइज गुज़श्ता नताइज के बरक्स बहुत ही ख़राब बनाए गए हैं। जिन बच्चों का गुज़श्ता इम्तिहान में A ग्रेड था, इनके मौजूदा नताइज B ग्रेड Do they deserve A और C और D? क्या वो C और D डिज़र्व करते हैं या E डिज़र्व करते हैं? ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। फिर डिस्क्रिमिनेशन भी हो रही है, जैसे कि स्कॉटलैंड और बाकी ममालिक में री एवेलुएशन और री असेसमेंट हो रही है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? हमारे मुल्क, हमें भी जस्टिस चाहिए। इसलिए मैं ये स्लोगन लेके आज खड़ी हुई हूँ और हमारे स्कूल्स हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। इस दफ़ा एक तो कोरोना की आफत आई, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, लेकिन बच्चों के साथ जो नाइंसाफ़ी की है, सारा साल दो साल 4 साल फीसें भी जमा करते रहे, पूरे एग्जामिनेशन की फीस भी, इसमें इनका तो कोई कसूर नहीं है। रिजल्ट इतना गंदा रिजल्ट है, जिनके A's थे वो B's में और जो B's हैं वो D और U तक चले गए। यहाँ पे आज सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इसीलिए यूनाइटेड हैं ताकि उनका मुत्तहिद हो के ना एक मैसेज सबके लिए जाए। ये आने का हमारा रीज़न है। और AS और A2 दोनों के बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए ताकि बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर किया जा सके। पेरेंट्स की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है उनकी पढ़ाई के ऊपर, उनका टाइम इन्वेस्ट हुआ हुआ है, बच्चों का, उनकी मेहनत इन्वेस्ट हुई है। ये इस वक्त जो रिज़ल्ट आया है और ये
بچوں میں ایک بہت زیادہ جو انریسٹ ہے وہ اس نے پیدا کی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایگزامینیشنز ان بچوں کے گریڈز جن کے اے گریڈز تھے اب یو پر چلے گئے اور ایگزام نہیں ہوا ان کا، تو اس طرح سے رزلٹ اناؤنس کرنا ان کے مستقبل اس وقت داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے نتائج سے طلبہ و طالبات کا مستقبل داؤ پر لگ سکتا ہے اور ان طلبہ و طالبات کو یونیورسٹی میں داخلے میں شدید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ اس مسئلے کو قومی اسمبلی میں اٹھایا جائے اور اس کو حل کیا جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک کے ہزاروں نوجوانوں کا تعلیمی کیریئر تاریک ہو جائے۔ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، سارا پیسفل پروٹیسٹ ہے اور ہم اپنی حکومت سے چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فیئر گریڈز دیے جائے ہمیں اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد حریرہ ہے، میں روٹس ریور ویو کیمپس سے ہوں، اے لیولز کا میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہم سب کے ایسے ہی ہوئے، اے سے یوز کر دیے ہیں، بی سے یوز کر دیے ہیں، کسی کو اوپر گریڈز بہت کم بچے ہیں، 20% مشکل سے بچے ہوں گے جن کو اوپر گریڈز ملے ہیں، اور سب کے ایکسپیکٹڈ جو گریڈز بھیجے تھے ٹیچرز نے ایز اگر بھیجے ہوں انہوں نے یوز کر دیے ہیں، کوئی انہوں نے ایویڈنس نہیں دیکھا ہمارا، بالکل انہوں نے انفیئر کیا۔ ہماری ریکویسٹ ہے عمران خان سے، شفقت محمود سے، پلیز اس کو دیکھیں۔ اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ میں پہلے دن ہی اس کو ایشو کو اٹھایا گیا، انہوں نے دوسرے گریڈز کر دیے، چینج کر دیے گریڈز۔ نام عبد المنیب ہے، میں روٹ سے پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اب مسئلہ ادھر یہ ہے کہ ہمارا رزلٹ ریلیز ہوا ہے 11 اگست کو۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے ساروں کو یوز دے دیے ہیں۔ میرے جو اے ایس میں رزلٹس آئے تھے، بیز اور ایز آئے تھے، انہوں نے اٹھا کے ہمیں یوز دے دیے ہیں۔ یہ بہت انفیئر ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اسکاٹ لینڈ میں اس طرح ہوا تھا، انہوں نے پہلے دن ایشو کو ریز کیا، ان کو اپ گریڈ کر دیے گریڈز۔ ہماری یونیورسٹیز میں نے اپلائی کیا ہوا تھا بیریا میں، میرا میرٹ لسٹ میں نام آ گیا لیکن انہوں نے مجھے اٹھا کے یو دے دیا، جس کی وجہ سے میرا پورا 1 سال ضائع جائے گا۔ السلام علیکم، اے لیول کے بچے بھی پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، ایف ایس سی کے بچے بھی پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، دونوں کو ایچ ایس سی کی مدد چاہیے کہ ہم لوگوں نے میرٹ پہ آ کے یونیورسٹی کی لسٹ پہ آ کے فرسٹ میرٹ پہ آ کے یہ انہوں نے ہم لوگوں کو فیل کر دیا ہے تو ہمارا داخلہ نہیں ہو رہا، تو ایچ ایس سی والوں نے ایف ایس سی والے بچوں کو تو پاس کر دیا ہے، ہم بچوں کو نہیں کیا پاس انہوں نے، تو ہمیں بھی پاس کریں، ہم لوگ بھی کنڈیشنل آفر دے دیں کہ ہم چلے جائیں، اگر تو نہ ہوا یونیورسٹی کے ہم نے نہ پرفارم کیا، جی پی اے نہ دکھایا تو ہمیں نکال دیں۔ ہمارے پاکستان میں ایجوکیشن کے 2 سسٹم چل رہے ہیں، ایک اے لیول اور دوسرا جو ہے ایف ایس سی سسٹم ہے۔ ایف ایس سی سسٹم کو ہماری گورنمنٹ نے فرسٹ ایئر کی بنیاد پہ سیکنڈ ایئر میں پروموٹ کرنا تھا، ان کو ایچ دینے کے لیے 3% نمبر جو ہے نا ان کو زیادہ دے کے ان کو ایک ایچ دے دی ہے، اور اے لیول جو ہے کیمبرج کے انڈر یو کے میں آتا ہے، ان کو بجائے امپروو کرنے کے ان کو ڈی گریڈ کر دیے۔ ہماری مطلب کہ ان سیکٹری تعلیم اور وزیر تعلیم سے یہ درخواست ہے کہ ان سے اپنا گورنمنٹ کا انفلوئنس استعمال کریں یو کے کیمبرج بورڈ کی طرف، تاکہ وہ جو ہمارے مستقبل ہیں بچے ہیں ان کا مستقبل سیف کیا جائے۔ بات تو یہ ہے کہ اتنی ہم نے فیسیں دے کے اتنی محنت کرا کے بچوں کو پڑھایا اور یہ تھرو آؤٹ ماشاءاللہ اچھے گریڈز لیتے رہے ہیں۔ ابھی کووڈ کی وجہ سے چونکہ انہوں نے کیمبرج نے ایگزامز نہیں لیے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کے پرانے جو ریزلٹس تھے ان کے اوپر بیس کر کے ان کو ہم ریزلٹس دیں گے۔ اب ہوا یہ ہے کہ کئی بچوں سے زیادہ تر بچوں کے جو پرانے ریزلٹ تھے اے ایس کے فار ایگزامپل، ان کے ریزلٹ بہت اچھے تھے، اگر کسی ایک آدھ کا کمزور بھی تھا تو انہوں نے یہ کیا کہ 3 گریڈ ان کو نیچے کر دیا کیمبرج نے، اور ہم نے جو اس پہ تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے ہر اسکول سے 20-30 بچے لے کے بائی نیم وہ کائنڈ آف قرآن اندازی آپ سمجھ لیں، کمپیوٹرائز قرآن اندازی کی کیمبرج نے، اور جو لائق بچے تھے وہ بھی فیل ہو گئے۔ اب جب بچے فیل ہو گئے، اچھا اور مزے کی بات ہے کہ جب ان کے داخلے ہوئے ہیں، مطلب میرے بچے کا داخلہ میرٹ پہ ہوا ہے یونیورسٹیز میں 6 سبجیکٹس میں، ہر سبجیکٹ میں وہ فرسٹ میرٹ لسٹ پر آ گیا۔ جب ہم ایڈمیشن کے لیے گئے ہیں داخلہ کرانے کے لیے، اسی دن اے لیول کا رزلٹ آیا پروویژنل، اور اس میں اس کو یو دے دیا انہوں نے۔ سارے ٹیچر پریشان ہیں، اس کا پرانا ریکارڈ دیکھا ہے، اس کا یو آیا ہی نہیں کبھی۔ تو پوائنٹ یہ ہے ہماری سے پرائم منسٹر سے اور گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ایف اے ایف ایس سی والوں کو اگر پاس کر دیا ہے بغیر لحاظ کیے ہوئے تو ان بچوں کا بھی تو رائٹ بنتا ہے جن کے اوپر ان کے ماں باپ نے اتنی تعلیم پہ خرچہ کیا پرائیویٹ اسکولوں میں۔ An ex-O and A-level student. I'm studying in my university right now, but I know a lot of people like my juniors and my sister's friends and her classmates who actually got really bad grades. I know a lot of outstanding students who were like expecting A grades and A stars and they got D's and E's and like even U's. So that was quite unfair, or it's very unfair because
we need justice. We brown students need justice. اینڈ ہمیں بھی آپشن یہ ملنی چاہیے کہ وہ ہمیں پریویس گریڈس پہ مارکس کے گریڈس پہ یا جو ہمارے او لیولس کے گریڈس ہیں اس پہ ہمیں جو ہے گریڈس دیں, اور جو ایکسپیکٹڈ گریڈس بھیجے تھے ہمارے اسکول والوں نے وہ بالکل انہوں نے ان کے بالکل اپوزٹ گریڈس دیے ہیں. مریم خان ہے اور اسٹوڈنٹ ہوں. یہاں پہ ہم سی آئیز کے اگینسٹ ایک فارن ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ٹیسٹ کرنے آئے ہیں. ایف ایس سی کو تو پھر پاکستان اون کر لے گا, سلیبس ریڈیوس کر دیا گیا ہے. یونیورسٹیز ادھر ایف ایس سی بیس پر بھی ٹیسٹ ہوتی ہیں, آپ نرس چلے جائیں لمس چلے جائیں وہ سب ایف ایس سی بیس ہے. ہمیں یہاں پہ ایف ایس سی کورس پڑھنا ہوتا ہے انٹری ٹیسٹ کے لیے. ہمارے گریڈس کم ہو گئے ہیں, اب ہمارا 1 سال جو ہے وہ ضائع ہوگا. 1 سال نہیں بلکہ 2 سال ضائع ہوں گے, کیونکہ اے ایس کے کمپوننٹس اور A2 کے کمپوننٹس جب ہم دوبارہ دیتے ہیں تو وہ کمپنسیٹ ہو جائے. جی بالکل ناظرین, اس وقت میں اسلام آباد میں موجود ہوں. نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے ملک بھر سے طلبات یہاں موجود ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری آن لائن کلاسز کو ختم کیا جائے. دوسرا یہ ہمارے گریڈز کو چینج کیا گیا. ہمارے پہلے اچھے گریڈ تھے, آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ سراپا احتجاج ہیں. میں یہاں پہ موجود جو اسٹوڈنٹس ہیں میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ یہاں پہ کیوں موجود ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے آپ لوگ یہاں پہ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ ہم لوگ اپنے گریڈ لینے آئے ہیں, ہم اپنا انصاف لینے آئے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ حکومت سے مطالبہ کیا آپ کا کہ آپ جا کے اپیل کریں, کیمبرج کو اپیل کریں. جو ہمارا ایجوکیشن منسٹر بیٹھا ہے وہ کیا کر رہا ہے, اس نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ جا کے ہمیں گریڈ کا حساب. آپ کیا کہیں گی؟ میں ایک بچے کی ماں ہوں. آپ لوگوں کو کیا پتا ہمارے بچوں نے یہ 2 راتیں کیسے گزاری ہیں. ان لوگ ہمارے بچے کے مستقبل کا کوئی احساس نہیں ہے. خدا را ہمارے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں, ان کا ساتھ دیا جائے ورنہ یہ نسل تباہ ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے دیکھا ایک ماں رو رہی ہے, حکومت سے اپیل کر رہی ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوچئے, ہمارے مستقبل کے بارے میں سوچئے. ہم نے حکومت کو تبدیلی کا ووٹ دیا تھا, خدمت کا ووٹ دیا تھا. ہمیں حکومت نوکریاں دے گی, نہ کہ یہ نہ ہو کہ ہم لوگ آج روڈوں پہ آ گئے. تھینک یو ویری مچ. شہزاد ملک, روشن پاکستانی, اسلام آباد.